آج کے شو میں عائشہ گلالئی کے الزامات کی پارلیمنٹ میں گونج. ان کیمرہ آپ اسپیشل کمیٹی بنائیں جو اس معاملے کو کنسیڈر کریں اور رپورٹ ہاؤس کو دے دیں تاکہ یہ بات ختم ہو سکے. عائشہ گلالئی صاحبہ کوئی پروٹیکشن چاہتی ہیں تو میں نے آئی جی اسلام آباد کو انسٹرکٹ کر دیا ہے, وہ ان کو 24 گھنٹے پروٹیکشن آفر کریں گے. گلالئی کے الزامات پر پارلیمانی کمیٹی بنانے کی تحریک منظور. گری ہوئی کیمپین اور گری ہوئی نظر آ رہا ہے تحریک عمران خان صاحب کے خلاف اور تحریک انصاف کے خلاف. ہمیں پتا تھا اس چیز کا, ہمیں اطلاع تھی اس چیز کی. معاملے پر غیر جذباتی بحث کتنی ناگزیر. السلام علیکم. پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان. عائشہ گلالئی, یہ معاملہ ملکی سیاست پر اس وقت چھایا ہوا ہے, یعنی اس پر گفتگو ہر زاویے سے ہو رہی ہے, خواتین کے حقوق کے لحاظ سے بھی انتہائی اہم ریسپیکٹ رکھتے ہوئے. لیکن میڈیا نے نیگیٹو کردار بھی یقینی طور پر اس پوری صورتحال میں ادا کیا ہوگا. یعنی ایک خاتون جو کہہ رہی ہیں کہ ان کے ساتھ ہیرسمنٹ ہوئی مبینہ طور پر, تو یہ کہہ کر جی کہ برڈن آف پروف آپ کے اوپر ہے. ان پر الزامات اور ان پر الزام تراشی نہ صرف سوشل میڈیا بلکہ الیکٹرانک میڈیا, یہ صورتحال بھی ہم نے دیکھی. اس کے علاوہ خان صاحب کے اوپر بھی ڈائریکٹ الزامات, یعنی ایک طرف ایک ایکسٹریم یہ ہے جی کہ عائشہ گلالئی پہ الزامات لگ رہے ہیں ہر طرح کے, تو دوسری طرف دوسری ایکسٹریم میں خان صاحب کے کریکٹر کو بھی ڈیفیم, یعنی دونوں طرف ایکسٹریم ہمیں نظر آ رہی ہے. کیا ایک غیر جذباتی بحث, یہ لفظ جو ہے نفیسہ شاہ صاحبہ نے پارلیمنٹ میں کہا کہ غیر جذباتی بحث ہونے کی ضرورت ہے اس مسئلے پر. پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی ایک تحریک کے ذریعے بنائی جائے گی جو ان کیمرہ کمیٹی ہوگی. ایاز صادق صاحب نومنیٹ کریں گے اس میں ممبرز کو, اور یہ کمیٹی معاملے کی تحقیقات کرے گی. اب اس تحقیقات کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا واضح موقف سامنے آ چکا ہے, اور اس واضح موقف میں پاکستان تحریک انصاف نے مسترد کر دیا اس کمیٹی کو. شفقت محمود صاحب کے مطابق اس کمیٹی میں جس میں ان کے سیاسی حریف شامل ہوں گے, یہ دراصل کمیٹی انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتی, اور اس لیے اس کمیٹی پر ان کو سخت اور شدید اعتراضات ہیں. وہ کہتے ہیں کورٹ آف لا میں یا کسی اور پلیٹ فارم پر خان صاحب پیش ہونے کو بھی تیار ہیں اور تحقیقات کا حصہ بننے کو بھی تیار ہیں. لیکن سوال اب یہی ہے جی کہ عائشہ گلالئی نے جو الزام لگایا ہے, وہ کہتی ہیں کہ وہ ہر پلیٹ فارم پر, یعنی تحقیقاتی کمیٹی ہو یا کورٹ آف لا ہو, وہ ان کو ثابت کرنے کو تیار ہیں. یعنی ثبوت جو ان کے پاس ہیں وہ انہوں نے ایک سینئر جرنلسٹ کو بھی دکھائے ہیں اور وہ اس کمیٹی کو دکھانے کو تیار ہیں. اور خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ فورنسک ایجنسی یا پھر جو بھی تحقیقات ہم کر لیں, لیکن پلیٹ فارم نیوٹرل ہونا چاہیے, جو پی ٹی آئی کا اب تک موقف آیا. اور اس میں جو لیٹسٹ صورتحال تھی وہ رات گئے نعیم الحق صاحب کی طرف سے ایک ٹویٹ, جس ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہاں اگر آفر کی تھی شادی کی تو اس میں کوئی غلط بات نہیں تھی, جس کو بعد میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہا گیا کہ یہ ٹویٹ دراصل ان کے ہیکڈ اکاؤنٹ سے کی گئی, اکاؤنٹ کو ہیک کیا گیا, اور اس کے بعد یہ ٹویٹ جو ہے آئی. اور اس پر جو لیگل ایکسپرٹس یا جو کہا جی ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں جو ٹویٹر سے واقف ہیں, زیادہ بہتر سمجھتے ہیں معاملات کو, ان کی مختلف آرائیں آ رہی ہیں. کوئی کہتا ہے جی کہ اکاؤنٹ ہیک تھا تو آپ نے کیا کیا, اس کی فورنسک جو آپ کی لاگ ہسٹری ہے وہ کیا ہے, آپ نے 200 بار ایک ہی لوکیشن سے ایک ہی موبائل سے ایکسس کیا ٹویٹر کو. تو اس پر بھی ایک نئی بحث چل رہی ہے. اس پوری صورتحال پر گفتگو کرتے ہیں اور آگے کا لاحمل یعنی تحقیقات کے حوالے سے کیا ہونا چاہیے, کیونکہ سب مطالبہ کر رہے ہیں, تو مختلف پارٹیز کیا موقف رکھتی ہیں یہ بھی جانتے ہیں. اور میرے ساتھ یہ جاننے کے لیے پی ایم ایل ایف یعنی پاکستان مسلم فنکشنل سے نصرت سحر عباسی صاحب کافی متحرک رکن سندھ اسمبلی کی موجود ہوں گی ڈی ایس این جی کراچی پر. سینیٹر ستارہ ایاز صاحبہ جو کہ عوامی نیشنل پارٹی کی سینئر رہنما ہے اسلام آباد سے موجود ہیں. ملائکہ رضا صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما موجود ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے. اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آپ رہی ہیں. فوزیہ سید جو کہ سماجی رہنما معروف کچھ ہی دیر میں ساتھ ہوں گی. پہلے ستارہ ایاز صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام میں, یہ میسیجز جو حامد میر صاحب کو عائشہ نے دکھائے, آپ وہاں موجود تھیں اس وقت, یعنی آپ نے خود تو میسیجز نہیں دیکھے ہوں گے, یعنی یہ میسیجز جب دکھا رہی تھی انہوں نے دکھائے میسیج, یہ تو آپ نے دیکھا ہے کہ دکھائے ہیں, آپ نے میسیج خود تو نہیں دیکھے ستارہ صاحب؟ نہیں, میں نے میسیج خود نہیں دیکھے ہیں, لیکن حامد میر صاحب کو میرے سامنے انہوں نے دکھائے ہیں, تو حامد میر صاحب نے اس کو دیکھا ہے, اور ان کے جو ایکسپریشنز اس وقت تھے تو وہ ایسے تھے کہ جیسے کہ انسان بہت ایک شرمندگی محسوس کرتا ہے کسی چیز کو دیکھ کے, تو ان کے ایکسپریشنز ایسے تھے, لیکن میں نے خود نہیں دیکھے, میرے سامنے ان کو دکھائے گئے ہیں. سردار صاحب آپ خود ایک خاتون ہیں, عائشہ گلالئی کو آپ سمجھتی ہوں, بالخصوص بار بار بات کی جا رہی ہے کہ پختون فیملی سے ہیں اور روایات اس طرح کی نہیں ہوتی ہیں, اور یہ سب, یہ جو انہوں نے سٹیپ اٹھایا ہے جس کے بعد انہیں کافی حد تک مشکلات کا سامنا ان کی بڑھ گئی ہیں مشکلات,
یہ ان کی طرف سے صحیح اسٹیپ تھا, غلط اسٹیپ تھا جو ان کی طرف سے اٹھایا گیا آپ کی نظر میں؟ ذرا صاحب دیکھیں 4-5 روز سے جو یہ چیز چل رہی ہے, الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا, سوشل میڈیا, بہت میرے خیال سے ایک افسوسناک بات ہے اور بہت ایک تشویشناک بھی میں کہوں گی اس کو. ایک خاتون, دیکھیں ہم اس وقت ایک نیوٹرل اور نیوٹرل ایز اے نیوٹرل وہ بات کریں گے, نہ ہم نے پی ٹی آئی کا سائیڈ لے رہے ہیں نہ عائشہ گل علیہ کی اگر ہم سائیڈ لے لیں. تو اس معاشرے میں ایک خاتون کو اتنا اوپنلی جب وہ آتی ہیں تو اتنا آسان نہیں ہوتا, اس لیے کہ یہ چیزیں ہم ابھی دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے ٹویٹر پہ یا سوشل میڈیا پہ, یا جو الزامات در الزامات لگ رہے ہیں. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اتنا بڑا ایک الزام ایک پارٹی لیڈر پہ لگا ہے, ایک لیڈر جو پاکستان کی ایک بڑی پارٹی جو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں اس کا لیڈر ہے, تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے, معاملے کو دبانا نہیں چاہیے. آج جیسے پارلیمنٹ کے اندر بات ہوئی کہ پارلیمنٹ میں دونوں ایم این ایز ہیں, دونوں کی ادھر ہی اگر اس کا فیصلہ ہو جائے, وہ کہتے ہیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اگر عائشہ گل علیہ جو اتنے بڑا ایک الزام لگا ہے, ایک بہت بڑا سٹیپ اس معاشرے کے اندر اس نے لیا ہے, تو اگر وہ غلط ہے تو وہ بھی سامنے آ جائے گا, اس کو بھی ہم کہیں گے, پھر ہم عورتیں کہیں گے کہ اس کو سزا ہونی چاہیے. لیکن اگر وہ جو کہہ رہی ہیں اور وہ بات صحیح ہے تو پھر اس پہ بھی ہمیں ایکشن لینا چاہیے کہ کل کو کوئی بھی بندہ کسی کو, چاہے وہ پارلیمنٹیرین ہو یا کوئی عام عورت ہو, اس کو پھر اس طرح کے ہراس نہ کیا جائے. ہمارے پاس ہراسمنٹ لاز بھی ہے ہمارے پاکستان کے اندر, اس میں, اور ہمارے پاس فیڈرل امبرسمنٹ کا جو ہمارا وفاقی محتسب ہے اس کا بھی ہے آفس ادھر, وہاں پہ بھی یہ جا سکتی ہیں یہ سارے کیسز. اور ایک بات جو ہم پی ٹی آئی سے ہمیں بار بار تحقیقات کے بارے میں سامنے آ رہی ہے کہ وہ تو مجھے نہیں پتا, میں اگین ہماری پارٹی کا بہت سٹرانگ موقف ہے کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے, لیکن اگر آپ پہ اتنا بڑا الزام لگتا ہے, یہ جو تحقیقات کی ابھی بات ہے سدا صاحب, کورٹ میں چلے جائیں. اس سے بڑھ کے ملائکہ آپ کی طرف آتے ہوئے, اور ٹویٹر آپ یوز بھی کرتی ہیں, یہ جو کل ٹویٹر کا معاملہ سامنے آیا ہے جس کے بعد اس کو کہا جا رہا ہے ٹیکس گیٹ, اور کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی میمو گیٹ سے اس کو کمپیریزن کر رہا ہے, آپ کی نظر میں ملائکہ یہ جو اس پر ٹویٹر کے بعد جو نعیم الحق صاحب نے رات میں ٹویٹ ان کے اکاؤنٹ سے آئی ہے اور اس کے بعد وہ ٹویٹ ڈیلیٹ ہوئی ہے, اور اس کے بعد یہ آیا جی کہ یہ اکاؤنٹ ہیک ہو چکا تھا, یہ کتنی پریکٹیکل بات انہوں نے کی ہے, اور کیا اس سے ان کو نقصان ہوا ہے ان کی ساکھ کو, یا ان کو فائدہ ہوا ہے جس طرح کہ پورا کل رات سے ہینڈل کیا گیا پی ٹی آئی کی طرف سے اس مسئلے کو؟ ملائکہ آپ کی نظر میں. میں ایک بات کہوں گی, حالانکہ میں پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہوں, لیکن پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم نے یہ پچھلے کوئی 5-6 دنوں سے اس کو بڑا اچھی طرح سے ہینڈل کیا تھا, اور ان کی ساری محنت کو ضائع کر دیا نعیم الحق صاحب نے وہ ایک ٹویٹ کر کے. کوئی اکاؤنٹ ہیک نہیں ہوتا, اور اکاؤنٹ ہیک ہوتا ہے نا تو ودن 2 منٹس آپ دوبارہ اکاؤنٹ کو وہ ڈیلیٹ کر کے اور ایک دم سے آپ اس کو ریکور نہیں کر سکتے. سوشل میڈیا کے آج کل ایکسپرٹس بیٹھے ہیں, ان کی پارٹی میں تو ماشاءاللہ بہت اچھے ایکسپرٹس ہیں, خاص طور پہ سوشل میڈیا کے. آپ انہی کے سوشل میڈیا کی جو ٹیم ہے ان کو دیکھ لیں, وہ خود مان رہے ہیں کہ نعیم صاحب نے ٹویٹ کی ہے, اور ان کے سوشل میڈیا کے جو کافی ایکٹیو ہیں انہوں نے تو کہا ہے کہ ان کے ہاتھ سے فون لے لو. تھا یا نہیں تھا, وہ کس طرح سے ہم پروف کر سکتے ہیں کہ اکاؤنٹ ہیک نہیں تھا؟ ملائکہ آپ کے نالج میں ہے بات کہ وہ کہہ رہے ہیں میں نے اکاؤنٹ, ایک لاگ بھی چل رہا ہے ان کے اکاؤنٹ کا جو اگر ہوا ہے. دیکھیں ایک تو یہ کہ بڑا ایک جو ہے نا وہ I was not surprised or shocked to see that tweet. اچھا, وہ بالکل نعیم الحق کی لینگویج ہے, ورڈز ہوتے ہیں جو وہ یوز کرتے ہیں, وہ انہی کا ٹویٹ تھا. کوئی دوسرا بندہ جب ہیکرز ٹویٹ کرتے ہیں نا تو انہوں نے کوئی بہت اوپنلی اور کوئی بات نہیں کی, انہوں نے ایکسیپٹ بھی نہیں کیا, انہوں نے کہا ہاں جی شادی کی وہ ڈسکشن تھی, پرپوز نہیں کیا لیکن ڈسکس کیا تھا. تو وہ میرے حال میں وہ ڈیلیٹ کر کے انہوں نے پارٹی کو بھی ذرا زیادہ مصیبت میں ڈال دی ہے, اور سوشل میڈیا ٹیم کی بھی ساری محنت ضائع کر دی ہے. دو باتیں ہیں, ایک بات تو آپ نے کہا کہ ان کی جو ٹویٹ پہ لینگویج تھی ملائکہ, دو باتیں, ایک تو آپ نے کہا کہ جو لینگویج تھی اس سے لگتا ہے کہ وہی ٹویٹ کے جو وہ لفظ یوز کرتے ہیں استعمال کیے گئے تھے. دوسری بات, کیونکہ آپ پی ٹی آئی میں رہی ہیں تو کیا نعیم الحق صاحب کا کیا اس طرح کر سکتے ہیں, مطلب کسی کے بارے میں ہم اندازہ تو نہیں لگا سکتے کیریکٹر یا جو بھی, اگر وہ شادی بھی کرنا چاہ رہے تھے, اگر وہ بات صحیح ہے تو یو ہیو بین ان پی ٹی آئی, آپ کو لگتا ہے کہ وہ نعیم الحق صاحب ایسا ہو کر سکتے ہیں؟ ابھی آپ نے جو ابھی جو میڈیا پہ مجھے سب سے بڑا آبجیکشن ہے اس پورے جو کوریج ہے
وہ یہ کہ جی میں فرسٹ ڈے جب یہ کیس آیا ہے میں اور ناز خاص طور پہ کوئی 5-6 چینلز پہ تھے, ہر کوئی ہم سے یہ پوچھ رہا ہے کہ جی آپ کے ساتھ آپ کو کوئی میسج آیا یا نہیں. دیکھیں میں یو کے میں رہی ہوں 7-8 سال, میں ریسزم کی کیمپین میں بہت ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتی تھی. تو میرے ایک لیکچرر نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ نے کبھی ریسزم فیس کیا؟ میں نے کہا نہیں, لیکن دیٹ ڈز ناٹ مین کہ ریسزم ایگزسٹ نہیں کرتا یو کے کی سوسائٹی میں اگینسٹ مسلمز یا بلیک پیپل. وہی بات ہے, پی ٹی آئی میں پرسنلی میں نے کبھی ہیراسمنٹ فیس نہیں کی. خان صاحب نے کبھی اس طرح والے میسیجز, ویسے کوئی وہ جو ایک میرا ان کا بڑا عزت کا رشتہ ہے لیڈر, لیکن ایک لڑکی ہے جو کہ کہہ رہی ہے کہ جی اس کو ہراس کیا گیا, اس کو یہ میسیجز آئے, تو میں کون ہوتی ہوں اس کے بہاف پہ بولنے والی اور یہ کہنے والی کہ نہیں جی میں ڈکلیئر کر رہی ہوں کہ پی ٹی آئی میں ہراسمنٹ نہیں تھی, میں نے کبھی فیس نہیں کی. اب اس کی بات کو سننا چاہیے, اور جس طرح سے چیئرمین بلاول بھٹو نے بھی کہا ہے ملائکہ میں فوزیہ صاحب آپ کا پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے کہ آپ کہ اگر جس طرح آپ نے کہا کہ اگر ایک جگہ یہ تو نہیں آپ کے ساتھ نہیں ہوا, اس کا مطلب یہ چیز نہیں ہے, یہ نہیں ہم کہہ سکتے. فوزیہ صاحبہ آپ معروف سماجی رہنما ہیں, ویلکم ٹو دی شو. آپ کے نزدیک یہ جو معاملہ اس وقت ہے, کیا اس وقت جو وومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں یا جو انسانی حقوق کی جو تنظیمیں مجموعی طور پر ہیں, کیا وہ اس کو ٹیک اپ کریں گے عائشہ گلالئی کے, کیونکہ ان کو دھمکیاں بھی موصول ہوتی ہیں, ان کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تم آؤ تو جرگے میں فیصلہ کریں گے, تو پھر یہ کریں گے, تو یعنی یہ ہر طرح سے آج تو سیکیورٹی کی بات بھی کی جا رہی ہے ان کو دینے کی, تو آپ لوگ ٹیک اپ کرنے کا پلان کرتی ہیں یا کر چکے ہیں اس ایشو کو فوزیہ صاحبہ؟ نہیں, ان ایشوز کو تو ہم بہت سالوں سے ٹیک اپ کر رہے ہیں, اور یہ ایک نہیں ہے, یہ ہزاروں ایشوز ہیں. اور پولیٹیکل پارٹیز میں بھی میں آپ سے کہوں کہ یہ تو ایک آئی اور انہوں نے سامنے آ کے بولا, ہزاروں کی تعداد میں یہ سیکشل ہراسمنٹ کے ایشوز آج بھی ہیں تمام پولیٹیکل پارٹیز میں. سو یہ تو میں ایک کلیریفائی کر دوں کہ یہ ایک بالکل یونیک علیحدہ کیس نہیں ہے. ہاں ان کا آ کے بولنا جو ہے وہ ایک یونیک بات ہے. تو یہ کیسز تو بے تحاشا ہیں, اور ہمارے لیے ہر عورت کا درد جو ہے وہ اتنا ہی اہم ہوتا ہے. مگر ایک چیز, کیونکہ ہم لوگ اتنا انوالو رہے نا سسٹم کو بنانے میں کہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہو, پراپر انویسٹیگیشن ہو, اس کو کرائم قرار دیا جائے, جو کہ 2010 میں دیا گیا. فوزیہ بھائی, I'm so sorry, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, مجھے بریک کے بعد آپ کا جواب مکمل لینا ہوگا, اس جواب کو مکمل کریں گے اس بریک کے بعد. بریک کے بعد آتے ہیں تو جو ہم نے سوالات اٹھائے ہیں, ہم نے ٹویٹر اکاؤنٹ کا ذکر کیا ہے سیاسی ماحول میں, اور بالخصوص جو خان صاحب کا ایک معاملہ سامنے اس پاناما کے فیصلے کے بعد جو ان کا ایک پولیٹیکل سٹیچر سامنے آیا, اس پر کتنا نیگیٹو اثرات اس پورے معاملے کے پڑ رہے ہیں, ان کو اپنی حکمت عملی کیا رکھنی چاہیے, کیا تحقیقات کی طرف جائیں گے, نہیں جائیں گے, اور اگر نہیں جائیں گے تو کیا خان صاحب کو زیادہ نقصان ہے یا عائشہ گلالئی کو زیادہ نقصان ہے؟ اس بریک کے بعد بے نقاب کریں گے, میرے ساتھ رہے گا. ایلیگیشن لگا ہے جو ہاؤس کے اندر ہے, ہاؤس کے تقدس کا مسئلہ ہم نے اس ایوان کی عزت بڑھانی ہے, اس میں کمی نہیں کرنی گالی گلوچ کر کے. ان کیمرہ آپ اسپیشل کمیٹی بنائیں جو اس معاملے کو کنسیڈر کریں اور رپورٹ ہاؤس کو دے دیں تاکہ یہ بات ختم ہو سکے. عائشہ گلالئی صاحبہ کوئی پروٹیکشن چاہتی ہیں تو میں نے آئی جی اسلام آباد کو انسٹرکٹ کر دیا ہے, وہ ان کو 24 گھنٹے پروٹیکشن آفر کریں گے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. سیاسی صورتحال تو ہے ہی اس ملک میں, یعنی خان صاحب کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ آئی ہے, ایک تو وہ تھا جو شفقت محمود صاحب کا بیان سامنے آیا تھا جو انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا, انہوں نے کہا جی کہ اس تحقیقاتی یا پارلیمانی کمیٹی کے اندر سیاسی حریف ہوں گے, ان سیاسی حریف کے ہوتے ہوئے اس وقت یہ انکوائری کس طرح ہوگی اور اس میں کیا ہوگا, اس پر ہمیں شکوک و شبہات ہیں, انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے یا نہیں ہوں گے. لیکن عمران خان صاحب نے کہا جی کہ جو ایلیگیشنز ہیں ان کو ایویڈنس میں کنورٹ کرنے کے لیے فورنسک آڈٹ یا فورنسک ایکسپرٹ یا اوپینین شامل ہو, اور مجھے آئی ویلکم دا کمیٹی, یہ بھی انہوں نے کہا ہے. اور اس کے ساتھ ایک اہم بات انہوں نے کی ہے کہ اس وقت ملک میں سیلاب ہیں اور اس سے ہلاکتیں ہیں, اور اس ملک میں دوسرے اہم مسائل ہیں, لیکن پرائم منسٹر صاحب نے نوٹس لے کر کمیٹی قائم کی ہے تو اس ایشو پر کی ہے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا جی کہ فورنسک اگر ہوگا تو اس کی ایلیگیشنز ایویڈنس میں کنورٹ ہوں گی, لیکن ساتھ ساتھ امیر مقام, اقبال ظفر جھگڑا اور ان تمام دیگر کے عائشہ گلالئی کے والد اور عائشہ گلالئی سے کوئی رابطے ہوئے تھے, اس کا بھی فورنسک ہونا چاہیے. تو خان صاحب نے اس وقت یہ بھی بات سامنے رکھی ہے. میں پینل کی طرف دوبارہ جاتے ہوئے, اہم ترین معاملہ ہے اور اہم ترین سیاسی صورتحال پر بھی اس کا امپیکٹ ہے. نصرت عباسی صاحبہ جو کہ پی ایم ایل ایف کی سینئر رہنما ہیں ساتھ موجود ہیں, اور آپ سندھ اسمبلی میں بالخصوص بہت دفعہ ہیرسمنٹ اور ہر طرح کی سچویشن کا سامنا جو ہم نے خود دیکھا ہے. اور ہمارے ساتھ ملائکہ رضا صاحبہ ہیں, پیپلز پارٹی کی رہنما, اس سے پہلے پی ٹی آئی میں تھی, اور سینیٹر ستارہ یاز صاحبہ عوامی نیشنل پارٹی کی رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. نصرت عباسی صاحبہ,
یہ خان صاحب کا مطالبہ کتنا جائز ہے کہ آپ اگر فورنسک کروا رہے ہیں تو پھر عائشہ گلالئی کے والد اور اقبال ظفر جھگڑا اور امیر مقام کا بھی کروائیں اور پھر یہ بھی فورنسک سے کروائیں، تو پھر میں مانتا ہوں کہ ایویڈنس ہے مضبوط، ورنہ یہ صرف الزامات ہیں. نصرت صاحبہ. ہاں جی سیفان، تھینک یو سو مچ. بالکل دیکھیے جی، جس طرح کا اب سلسلہ شروع ہو چکا ہے سیفان، آپ نے دیکھا ہے کہ اب اسمبلیز میں جس طرح کا ماحول ہو گیا ہے اور جیسے خواتین کو ابیوز کیا جا رہا ہے اور جو لینگویج استعمال کی جا رہی ہے، پہلے ہی سیاست میں یہ ماحول نہیں تھا، اب تو دن بدن یہ ماحول بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور جو لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں پارٹیز کی طرف سے ان کو کچھ کہنے کے بجائے، ان کو کوئی سزا دینے کے بجائے زیادہ ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، ان کو اور زیادہ تھپکی دی جاتی ہے اور ان کو انکریج کیا جاتا ہے. تو میرے خیال میں اب یہ ہونا چاہیے کہ ایک تو واقعی میں صحیح طریقے سے ہر چیز کی انویسٹیگیشن ہو. میرا معاملہ جو میری ہیرسمنٹ کا تھا، مجھے ابیوز کرنے والا جو سلسلہ تھا، وہ تو کھلے عام بالکل لائیو چلا تھا، پوری دنیا نے دیکھا تھا. لیکن یہاں معاملہ دوسرا ہے. یہاں پر چونکہ ٹیلی فون کے ذریعے میسیجز کی بات ہو رہی ہے اور چونکہ عائشہ جو ہے انہوں نے اپنا فورم جو چنا وہ میڈیا کو چنا، انہوں نے کوئی اور دوسرا لیگل فورم یا اپنی پارٹی کے اندر اس چیز کو پہلے نہیں رکھا کہ وہیں کسی لیگل فورم پہ رکھتی ہیں یا اپنی کوکس میں یا پارٹی پارلیمانی جو بھی سلسلہ ہوتا ہے پارٹیز میں ایک تنظیم بنتی ہے، اس تنظیم میں اگر پہلے رکھا جاتا تو شاید یہ اس کا کوئی نہ کوئی حل نکل آتا. لیکن انہوں نے ایک دم سے آفٹر 4 ایئرز میڈیا کو منتخب کیا اور میڈیا پر یہ بات لے کر آئی ہیں. یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کسی کے ساتھ شیئر ایسے یعنی میسیجز دکھانے کی بات تک میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنی خواتین یا دیگر لوگوں سے شیئر کرتی ہیں کہ میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، یا خان صاحب جو پارٹی چیئرمین ہے وہ میرے ساتھ ایسے میسیجز کر رہے ہیں، یہ مناسب تھا ان کے لیے کہ وہ کرتی؟ نہیں دیکھیں، اگر میں ہوتی یا کوئی اور خاتون بھی، جو ہم سوال یہ دل میں رکھ رہے ہیں کہ چلیں پہلی دفعہ نہیں، فرسٹ ٹائم نہیں، سیکنڈ ٹائم نہیں کہ بندہ جھجک جائے، گھبرا رہا ہے یا شرم کے وجہ سے، لیکن تھرڈ فورتھ ٹائم چیک انہوں نے کہا ہے کہ تقریباً 13 میسیجز ہیں. اس کے بعد تو سیفان بنتی ہے بات کہ کسی کے ساتھ اس چیز کو شیئر کیا جائے. وہ پہلے یہی ہوگا نا کہ پارٹی میں کسی کو اعتماد میں لیا جائے کہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے، پارٹی کی بدنامی ہوگی اگر میں باہر اس چیز کو لے کر جاؤں گی. آپ لوگ انٹرنلی اس کو حل کرنے کی کوشش کریں کہ یہ سلسلہ اب رک نہیں رہا. ہوتا یوں ہی ہے، ہونا بھی یہی چاہیے تھا کہ پہلے انٹرنلی اس کو کسی کو اعتماد میں پارلیمانی کمیٹی صحیح اقدام ہے آپ کی نظر میں نصرت صاحبہ؟ صحیح اقدام وزیر اعظم نے اٹھا دیا، اس کی تحریک کے ذریعے منظور ہو کے پارلیمانی کمیٹی تحقیقات کرے گی، اور جو خان صاحب کا رد عمل ہے یہ درست ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ فورنسک کروائیں تو یہ سب چیزوں کا بھی کروائیں فورنسک. بالکل ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں ہم سب تو اسی نقطے پر آ کر رک گئے نا. یا تو عائشہ اسی فورم پر میڈیا پر ہی اپنے میسیجز دکھا دیتی، جو بار بار ان سے یہ کہا جا رہا تھا کہ کم از کم ایک میسیج ہی آپ دکھا دیں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں میں کوئی لیگل ایسی جگہ منتخب کروں گی. اب کمیٹی بن گئی تو دیکھیے ایک تو کمیٹی بنی، یہ بھی ادھر بھی دو باتیں آ رہی ہیں نا سیفان. یہ بات تو نہیں ہے کہ عائشہ کے ساتھ ہمیں ہمدردی ہے، عائشہ نے جو کہا ہے ٹھیک ہے، اگر وہ چیز ثابت ہو جاتی ہے تو ہم سب ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. یقین مانے نصرت سحر عباسی بھی ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہوگی. لیکن اب چونکہ یہ چیز اب کمیٹی کے اس میں آئی ہے تو کمیٹی نیشنل اسمبلی میں بنی ہے، اور وہ پہلے کوئی خاتون کے ساتھ تو نہیں ہوا، وہاں پر شیریں مزاری کے ساتھ بھی ایسا ابیوز رویہ رکھا گیا تھا. تو اس وقت بھی کمیٹی بننی چاہیے تھی، اس وقت بھی اس چیز کو وزیر اعظم اس وقت کے یا کوئی بھی اس چیز کو لیتا اور اس وقت بھی کمیٹی بنتی. چلیں ٹھیک ہے، اس وقت نہیں بنائی، اب آپ نے بنا لی. لیکن اب تمام خواتین جتنی بھی پاکستان کی ہیں، چونکہ اب عائشہ کا یہ مسئلہ نہیں رہا، اب تو ہر گھر کا مسئلہ ہو گیا، کیونکہ جو خواتین آنا چاہتی ہیں، جو ماں باپ اپنی بچیوں کو لانا چاہتے ہیں پالیٹکس میں، وہ پیچھے ہو گئے، ایک قدم دو قدم پیچھے ہٹ گئے. وہ ڈر گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، سیاست میں اس طرح بھی ہوتا ہے کیا کہ ہم کسی پارٹی میں اپنی بیٹیوں کو لے جائیں تو وہاں پر اس طرح ان کے رویے. خان صاحب کا موقف اس پہ صحیح ہے اور یہ کمیٹی بنی ہے تو پہلے ہی بننی چاہیے تھی. ستارہ صاحبہ، نصرت صاحبہ نے یہ پوائنٹ ریز کیا ہے، خان صاحب نے جو اپنا یہ کہا جی کہ مطالبات رکھے ہیں کہ سارے فورنسک آڈٹ کے بعد ایلیگیشنز کو، بات صحیح ہے کہ فورنسک آڈٹ ہو پھر ایلیگیشنز ایویڈنس بن کر سکتی ہیں، تو یہ بالکل صحیح خان صاحب نے لائن لی ہے اس وقت. ستارہ یا صاحبہ آپ کی نظر میں اور کیا ہونا چاہیے آگے؟ جی ہم تو کہہ رہے ہیں کہ پورے کی پورے انویسٹیگیشن ہو اور باعث نہ ہو کہ نہ ایک طرف کی سائیڈ لیا جائے نہ دوسری طرف کا سائیڈ لیا جائے. اگر آج پرائم منسٹر نے ایک کمیٹی کا اعلان کیا ہے، ہم اس کو ایک اچھا سٹیپ سمجھتے ہیں، اس لیے کہ پارلیمان کے اندر اس کو حل ہونا چاہیے. پارلیمان کی ایک اپنی حیثیت ہے اور اس کی کمیٹی کی اپنی ایک حیثیت ہے، اس کو دیکھنا چاہیے اور دونوں طرف کو بٹھا کے اس چیز کو
دیکھنا چاہیے. اور وہیں جیسے ابھی ہماری MP صاحبہ نے بات کی کہ اگر عائشہ گل علیہ صحیح ہے, ہم ابھی یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ بالکل 100% شی از رائٹ. اگر وہ صحیح ہے تو ہم سب اس کے ساتھ, بلکہ وہ تو سارا پاکستان پھر اس کے ساتھ کھڑا ہوگا. اگر وہ نہیں ہے تو وہ بھی سامنے آ جائے گا. لیکن اگر خان صاحب مان رہے ہیں اور وہ آ رہے ہیں تو یہ بھی بڑی اچھی بات ہے. وہ جو اتنے دنوں سے یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے جو کہ بہت, میں نے آپ کو کہا, ایک تشویشناک بات ہو رہی ہے. ہماری وہ خواتین جو پالیٹکس میں آنا چاہ رہی ہیں, یہ صرف پالیٹکس کی بھی بات نہیں ہے, وہ خواتین جو کہ باہر کام کر رہی ہیں, وہ ان کی آواز دب جائے گی اگر اس چیز کو ہم نے دبا دیا. تو بڑی اچھی بات ہے کہ پارلیمان کے اندر اس پہ بات ہوئی آج, اور اس کو آگے بڑھانا چاہیے, اس کو دبانا نہیں چاہیے. آپ اس مطالبے سے بھی حامی ہیں خان صاحب کہ پھر امیر مقام اور گورنر KP کے اور دیگر کے جو موبائل کال آپس میں ہوئی ہیں عائشہ گل علیہ کے والد صاحب سے, ان کا بھی ریکارڈ سامنے آنا چاہیے. دیکھیں جب انکوائری ہوگی تو اس میں تو ساری چیزیں آئیں گی نا, جب انکوائری ہوگی. لیکن جس چیز پہ ابھی انکوائری ہوگی جو پہلے ہے وہ بھی ہوگی. اگر ان کی یہ ڈیمانڈ ہے تو اس پہ بھی ہو جائے. وہی میں نے آپ کو کہا کہ ساری چیز کلیئر ہو جائے گی جب تک تحقیقات نہیں ہوں گے. تحقیقات اگر نہیں ہوں گے اور سامہاؤ کہیں پہ رک جائیں گے, یہ پورے ہم سب کے لیے بہت بڑا ایک خطرہ آپ کہیں کہ جی ملائکہ, یہ جو اصول خود خان صاحب نے بنا دیا کہ ثبوت کسی پہ الزام لگاتے ہیں پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ثبوت بھی اسی بندے کو جو ہے پیش کرنا ہے. تو اس ثبوت اور اس اصول کی روشنی میں خان صاحب خود کدھر کھڑے ہیں, نہیں جو انہوں نے خود پرنسپل سیٹ کر دیا اپنے لیے یا دوسروں کے لیے, وہ خود اتر رہے ہیں اس اصول کے اوپر اس پورے کیس میں؟ جی خان صاحب سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ ہماری سوسائٹی کا ایک آپ دیکھیں تو وہ خاص طور پہ جب کوئی خاتون اس طرح والی بات کرتی ہے تو وہ سارے کا سارا پریشر اس پہ زیادہ ہوتا ہے. یہ تو آپ ہمیشہ سے دیکھ لیں, یہ صرف پولیٹکس کی بات نہیں ہے, یہ ویسے بھی ہمارا جو سوشل سسٹم ہے اس پہ آپ دیکھ لیں کہ کوئی بھی خاتون اس طرح کی بات, پچھلے دنوں ایک میڈیا کا بھی ایسا ہی کیس آیا تھا سامنے, تو وہ اس کے اوپر سارا پریشر ڈال دیا جاتا ہے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ بہت اچھی بات ہے, ایک تو افسوس کی بات ہے اگر وہ پارٹی جو ہے وہ ریجیکٹ کر لیا ہے پارلیمنٹری جو کمیٹی بنی ہے اس کو, لیکن وہ آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ شفقت محمود صاحب نے کہا تھا کہ وہ ریجیکٹ کرتے ہیں, تو اگر خان صاحب اس پہ مان رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. اور خان صاحب تو کہتے ہیں جی, وہ تو 62 63 کے لیے بھی کہتے ہیں کہ انویسٹیگیشن کی جائے اور اگر وہ یعنی پروف کچھ ہوتا ہے تو وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں. وہ تو ہر چیز میں کہتے ہیں کہ میں خود کو پیش کرتا ہوں. اس چیز کے اوپر مجھے تھوڑا سا ان کے اوپر افسوس یہ ہو رہا ہے, ابھی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ عائشہ گل علیہ ان کے لیے صحیح کہہ رہی ہے یا غلط, میں نے ہراسمنٹ فیس نہیں کی اگین, لیکن اس کے اوپر جو تھریٹننگ میسیجز سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح سے انسلٹنگ, بالکل اور صرف سوشل میڈیا نہیں, میسیجز پہ آؤں گا ملائکہ آپ کی طرف اس بریک کے بعد. اور وہ جو ایک تو میسیج ایسے بھی تھے کہ ایسڈ پھینک دیں, گھر جلا دیں اور ہر طرح کے پڑے. ایک بریک لیتے ہیں. ملائکہ رضا اہم طرف نشاندہی کر رہی ہیں عائشہ معاملہ ایلیگیشنز, منطقی انجام کیا ہوگا اس کیس کا, خان صاحب کے لیے کیا نئی مشکلات ہیں اور ان مشکلات سے نکلنے کا راستہ کیا ہے. اس بریک کے بعد میرے ساتھ رہیے. ایلیگیشن لگا ہے جو ہاؤس کے اندر ہے, ہاؤس کے تقدس کا مسئلہ ہم نے اس ایوان کی عزت بڑھانی ہے, اس میں کمی نہیں کرنی گالی گلوچ کر کے. ان کیمرہ آپ اسپیشل کمیٹی بنائیں جو اس معاملے کو کنسیڈر کریں اور رپورٹ ہاؤس کو دے دیں تاکہ یہ بات ختم ہو سکے. عائشہ گل علیہ صاحبہ کوئی پروٹیکشن چاہتی ہیں تو میں نے IG اسلام آباد کو انسٹرکٹ کر دیا ہے, وہ ان کو 24 گھنٹے پروٹیکشن آفر کریں گے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اس وقت ملک میں سیلاب ہیں, دیگر مسائل ہیں, وزیر اعظم کو نوٹس لینا تھا اسی مسئلے کا. اچھی بات ہے, ویلکم کرتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ فورنسک آڈٹ کروائیں ان تمام الزامات کا, اس کے بعد وہ ایویڈنس کی شکل اختیار کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ عائشہ گل علیہ کے ٹیلی فون کی آڈٹ فورنسک جس میں ان کے روابط امیر مقام سے جو مبینہ طور پہ خان صاحب کا الزام ہے, PTI کا الزام ہے, اور اس کے ساتھ اقبال ظفر جھگڑا گورنر KP کیس ہے, یہ تمام روابط کی بھی ہسٹری جو ہے وہ چیک کی جائے. اس پوری صورتحال میں کل حنیف عباسی صاحب کی پریس کانفرنس میں حنیف عباسی صاحب نے ریحام خان کی کتاب کا بھی تذکرہ کیا تھا کہ وہ کتاب لکھنے والی ہیں, خان صاحب تیار ہو جاؤ. ملائکہ رضا جو بھی پروگرام میں ساتھ ہیں, PTI کی سابق رہنما, ان کا بھی ذکر کیا تھا کہ ان کے پاس بھی کچھ ثبوت ہیں. تو ملائکہ آپ کے پاس بھی کوئی ثبوت ہیں حنیف عباسی صاحب کے بقول, کیا ثبوت ہیں؟ جی میں نے کل بہت زیادہ کالز آئیں, بلکہ مجھے PTI سے بھی بہت کالز آئیں, میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. اور میں نے یہی کہا تھا کہ PMLN کے اور PTI کی آپس کی جو ڈرٹی پولیٹکس اور مڈ سلنگنگ جو سٹارٹ ہوئی ہے بہت عرصے سے,
اس میں پلیز مجھے انوالو نہ کیا جائے. میں تو بہت سارے شوز میں, پتہ نہیں کوئی 10-15 شوز میں جا کے یہ کہہ چکی ہوں کہ آئی واز نیور ہراسڈ بائی اینی لیڈر, اور یا خان صاحب کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بٹ اس کے ساتھ جو ہے میں ہمیشہ یہ کہتی رہی ہوں کہ اوور آل ایک کلچر, ہراسمنٹ کا کلچر نہیں تھا. دیکھیں ہراسمنٹ اس کا پرسنل معاملہ ہے, اگر وہ کہہ رہی ہے تو میں کوئی نہیں ہوتی اس پہ کچھ اس کو کہنے والی. لیکن اوور آل کلچر جس کو میں ڈس رسپیکٹ کہتی ہوں, وہ جو میں بات کرتی ہوں وہ ابھی آپ نے بات کر دی, اسے پروو کرنے کے لیے پچھلے 2-3 دنوں سے دیکھ لیں جس طرح سے عائشہ کے اوپر بھی یا اس کی بہن کے اوپر کوئی پارٹی کے جو سوشل ورکر, یہ سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ نہیں بلکہ ان کے لیڈرز, آپ لیڈرز کے اکاؤنٹ چیک کریں کہ وہ عائشہ کے لیے کیا باتیں کر رہے ہیں, کس طرح سے باتیں کر رہے ہیں, اس کی بہن کو کس طرح سے وہ لایا جا رہا ہے. تو یہ بہت افسوسناک بات ہے, اور یہ ہمیشہ سے یہ کلچر ہے پی ٹی آئی کا. آپ دیکھ لیں, آپ شیریں مزاری کہتے ہیں آپ فوزیہ قصوری سے سٹارٹ کریں نا, آپ اس سے پہلے زارا آپا شہید جو ہیں ان سے سٹارٹ کریں, ان کے ساتھ کیا ہوا پارٹی میں, تو وہ کلچر ہے. اور ابھی خان صاحب کہہ رہے ہیں جی ملک میں سیلاب آ رہے ہیں, یہ وہ خدا نہ خواستہ ابھی تو نہیں آیا کوئی سیلاب, لیکن ان کے نئے پاکستان میں خواتین کی شاید واقعی کوئی جگہ نہیں ہے کہ ان کو یہ معاملہ کوئی اتنا سیریس لگ بھی نہیں رہا ہے کہ جی ٹھیک ہے ایک خاتون تھی, ان کے ساتھ صحیح یا غلط وہ بعد میں دیکھا جائے گا, پہلے سیلاب اور پہلے نیا پاکستان بنا لو. تو ان کو بھی یہ سوچنے کی چاہیے کہ ہر جگہ پہ آپ ہمیشہ, اور یہ پارٹی کے اندر بھی یہی بات ہوتی تھی جب میں پارٹی میں تھی, اور اگر جب اب میں خان صاحب پیش نہیں ہوتے اس پارلیمانی کمیٹی میں ایشوز کا, تو ان کو آپ سمجھتی ہیں اگر آج خان صاحب یہ کہہ دیں کہ میں پارلیمانی کمیٹی میں پیش نہیں ہوتا جس طرح شفقت محمود نے پہلے کہا تھا, تو یہ صحیح فیصلہ ہوگا غلط فیصلہ ہوگا ان کا؟ بہت غلط فیصلہ ہوگا, کیونکہ پی ٹی آئی کے بارے میں تو ویسے ہی لوگ کہتے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ نہیں کسی اور انسٹیٹیوشن پہ زیادہ اس کو ٹرسٹ کرتے ہیں. تو بہت غلط پرسیپشن جائے گا, بہت غلط بات ہے. خان صاحب ایک الیکٹڈ ایم این اے ہیں, ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر ہیں, ٹاپ لیڈرشپ ان کے پاس ہے, تو پارلیمنٹ پہ اگر وہ یقین نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ یہ تو غلط بات ہے. ایک پارلیمنٹ کے اوپر ایک سیاسی ورکر کا اگر یقین نہیں ہوگا تو پھر کس کا ہوگا, اور کس پہ یقین ہے انہیں؟ پاکستان کا جو اس وقت سپریم انسٹیٹیوشن ہے وہ پارلیمنٹ ہے, کوئی اور نہیں ہے. تو پارلیمنٹری کمیٹی میں ضرور آئیں, اور بہت نیگیٹو اور بہت یہ غلط امپیکٹ آئے گا. آپ کی طرف بھی آتے ہوئے یہ جو ملائکہ رضا کہہ رہی ہیں, ملائکہ ان کے الگ ریزنز تھے بالکل جس کی وجہ سے انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑی. اس میں ایک ریزن یہ بھی تھا کہ وہاں پر جو خواتین کو وہ مواقع نہیں مل رہے. ناز بلوچ کے بھی ریزنز مختلف ہیں, ان میں بھی ایک ریزن یہ آیا ہے کہ خواتین کو مواقع نہیں مل رہے. اور جس طرح اس پر عائشہ گلالئی نے چھوڑا, ان کے بھی بہت سارے مختلف ریزن ہیں, لیکن ان میں ایک ریزن یہ تھا کہ خواتین کو مواقع نہیں مل رہے. تو نصرت صاحبہ پی ٹی آئی میں کچھ تو گڑبڑ ہے, اس کا مطلب فوزیہ قصوری بھی یہی کہتی ہیں, تو کوئی نہ کوئی یہ کامن ایک ریزن ہے جو سب نے پیش کیا ہے. نصرت صاحبہ یہ کوئی مسئلہ ہے, نشاندہی ہے کسی طرف؟ یہ دیکھیں سیفان, پارٹیز میں اس طرح ہوتا ہے, ایسی بات نہیں ہے کہ مختلف پی ٹی آئی میں خواتین کو وہ امپورٹنس نہیں ہے. مختلف پارٹیز میں خواتین یہ چیز کمپلین کرتی ہیں کہ کئی مواقع ایسے آتے ہیں, کئی مواقع ایسے ہوتے ہیں جہاں پر خواتین کو ڈیسیشن میکنگ میں یا دوسرے جو خاص پارٹی کے اہم وقت ہوتے ہیں یا میٹنگز یا اپر لیول کی کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے, تو وہاں پر خواتین کو کم امپورٹنس دی جاتی ہے. تو آپ مجھے یہ مجموعی مسئلہ ہے, یعنی کسی ایک پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے آپ کی نظر میں؟ میں کہہ رہی ہوں کہ ہر پارٹی میں یہ کمپلینس خواتین کرتی ہیں, ایسا مسئلے ہوتے ہیں, لیکن چونکہ پی ٹی آئی کی میجورٹی میں خواتین نے یہ بات کہی ہے, ایک دو خواتین اگر یہ کہیں تو بات سمجھ جاتی ہے, لیکن میجورٹی میں وہاں سے یہ کمپلین آئی ہے کہ ان کو ڈیسیشن میکنگ میں یا جہاں پر خاص طور پر بڑے بڑے جلسے ہوں وہاں پر تقاریر میں ان کو وہ اہمیت نہیں دی جا رہی. تو اگر یہ میجورٹی میں خواتین کی کمپلین ہے تو ہو سکتا ہے وہاں پارٹی میں یہ سلسلہ ہو, تبھی وہ خواتین جو ہے پارٹی چھوڑ کے جا رہی ہیں. لیکن ہم سب خواتین اس چیز پر متفق ہوتی ہیں کہ جہاں جہاں پر ہم خواتین کو ہمارا حصہ ہونا چاہیے ہمارا, یا ہمیں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے, وہاں پر خواتین کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی مختلف مواقع پہ. تو یہ اگر وہ کہہ رہی ہیں ان کی خواتین میں سے یہ 2 یا 3 جو گئیں ابھی پارٹی چھوڑ کر, انہوں نے چلیں وہ تو ایک ماننے والی بات ہے, ناز بلوچ کی بھی اور ملائکہ کی بھی, کہ ان کو اپنے وہاں پر جو ہے پولیٹکس کرنے میں وہ نہیں ملے مواقع. لیکن عائشہ کا تو مجھے بالکل ہی سیپریٹ مسئلہ لگ رہا ہے, کیونکہ عائشہ نے ایک دوسرا جو ایلیگیشن لگایا ہے وہ اتنا بڑا ہے
کہ اس کو دیکھتے ہوئے میرے خیال میں ہم تمام خواتین ایک دم تو دھچکے میں ہی آ گئی ہیں کہ اس طرح خدا نخواستہ اگر لیڈرشپ اس طرح کرے اور ان کی طرف سے اس طرح کے کام ہوں، جو کہ ابھی پروو نہیں ہوا ہے. ہم بار بار اس بات کو یہاں پر رکھ رہے ہیں کہ یہ چیز ابھی پروو نہیں ہوئی، پروو ہو جائے اس کے بعد میرے خیال میں ہم سب کو یہ خواتین کو سوچنا پڑے گا کہ ہم سب اس طرح جو ڈرٹی پالیٹکس جو ابھی ملائکہ نے بھی کہی کہ جو پالیٹکس ہے وہ اب اس انداز میں جا رہی ہے کہ جس پارٹی میں جو جتنا ابیوز لینگویج یوز کرے گا، جتنی بری بات کرے گا، جتنا وہ کھڑے ہو کر اپنی پارٹی کو اور دوسری پارٹی کو تذلیل کے انداز میں کہے گا، اس کو پارٹی کی طرف سے انکریجمنٹ مل رہی ہے، اسے وزارتیں ملتی ہیں، اسے اتنی ترقی دی جاتی ہے. خیبر پختونخوا میں کیا ری ایکشن ہے لوگوں کا، کیونکہ آپ عوامی نیشنل پارٹی سے ہیں، وہاں پر لوگ کیا سوچ رہے ہیں اس پوری صورتحال کو، ادھر کے ڈائنامکس کے مطابق کس طرح انٹرپریٹیشن لوگ کر رہے ہیں وہاں پر سیاسی طور پر بھی، اور خان صاحب کے حوالے سے پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہاں پر، آپ اپوزیشن ہے اے این پی، وہاں پر کیا آپ لوگ کی انٹرپریٹیشن ہے کے پی کے میں اسپیسیفکلی اس پوری صورتحال پر؟ عائشہ کو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں، خان صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں ایز اے اے این پی اگر میں دیکھوں سوشل میڈیا پہ جو ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ پختون، وہ تو بڑے کلیئر ہیں، وہ تو صرف یہی کہہ رہے ہیں کہ انویسٹیگیشن، جو بار بار یہاں پہ ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ انویسٹیگیشن اور اس کے بعد جو ہے تو پھر فیصلہ ہوگا. جنرل وہی ہے کہ ایک عورت، ایک پختون عورت آئی ہے تو ظاہر ہے کہ ہمدردی ساری میجورٹی کی جو ہے تو وہ عائشہ گلالئی کے ساتھ ہے، لیکن کچھ لوگ وہاں پہ بھی اس طرح ہے کہ وہاں سے بھی یہ چیز آ رہی ہے کہ دھمکایا بھی جا رہا ہے. ہم سب نے دیکھا ہے کہ بہت ساری سوشل میڈیا پہ دھمکیاں بھی آ رہی ہیں، تو ایک مکس چیز چل رہی ہے. لیکن یہاں پہ میں یہ بتاتی جاؤں کہ 2000